اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ ہاں جی محسن صاحب کہاں لیجیے علی اصغر؟ ہاں خیریت ہے؟ ہاں خیریت ہے، لیجیے علی اصغر کو لیجیے لائن پر۔ نہیں وہ تو میں لے لوں گا بعد میں۔ یہ ہاں آپ نے اسلام چھوڑنے کا جو فیصلہ کیا ہے کس بنیاد پر کیا ہے؟ بنیاد پر؟ اچھا اچھا اچھا، دلیل لے لیجیے دلیل۔ آپ نے کہا کہ اسلام چھوڑنے کا فیصلہ میں نے کیا، ایسا میں نے کہا کہ اسلام میں چھوڑو، ایسا میں نے کہا ایسا ہے؟ آپ نے کہا نا کہ اگر کوئی میری گردن پہ تلوار رکھ دے ہاں تو میں تو یہ فیصلہ اسلام ہوتا چھوڑ ہے۔ سکتا ہوں۔ سنو ہاں سنیں گے میری ٹھیک بات؟ ہے، پوری بات مکمل کرو، ٹھیک ہے چلو کرو۔ تو وہی میں بول رہا ہوں نا، سنو گے تو پھر بات کرنے مزہ آتی ہاں ہے۔ کریے کرو مکمل، میرا جملہ مکمل ادا کرو، ٹھیک ہے کرو۔ آپ نے کہا کہ اگر کوئی میرے گردن پہ تلوار رکھ دے، ٹھیک ہے، تو میں اسلام تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن دیوبندیت کو قبول نہیں کر سکتا، اور تحقیق کی بنیاد پر۔ آپ کی تحقیق جو بھی تحقیق ہو، آپ نے مطلب یہ ابھی تک تحقیق نہیں کی کہ اسلام کے علاوہ جو دیگر مذہب ہے، جتنے بھی مذہب ہے وہ حق پر ہے یا نہیں ہے، یہ ابھی تک آپ نے تحقیق نہیں کی اس بات کی۔ بولے ہو گیا ٹھیک ہے، بولے چلے بولنے دیے، چلے اچھی بات ہے۔ دیکھیے میں نے آپ کو پرسنل پہ حوالہ ڈال دیا ہے، میں نے تحقیق میں اپنی پیش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو پرسنل پہ حوالہ ڈال دیا، واٹس ایپ پہ آ جائے ذرا سا، ٹھیک ہے، حوالہ میں نے آپ کو پرسنل پہ ڈال دیا ہے، جس میں یہاں پہ واضح طور پر بخاری شریف کی میں نے حوالہ آپ کو بھیج دیا ہوا ہے۔ یہاں پہ 6931 نمبر حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یروم شرارہ خلق اللہ، اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق خارجی فرقے کے لوگ ہیں۔ کون فرقے کے لوگ؟ خارجی فرقے کے لوگ۔ کیوں؟ انہو ان طلقوا الی آیاتنا نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنون، وہ آیتیں ہیں جو بتوں اور کفاروں کی مذمت میں نازل ہوئی ہیں وہ مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ آیت کون سی ہے؟ وہ آیت کون سی ہے؟ سورہ حج آیت نمبر 73-74، ٹھیک ہے۔ آیت یہ ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبوا الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب، ٹھیک ہے، یہ آیت ہے۔ اب یہ آیت کی تفسیر میں جب ابن کثیر کی تفسیر کا حوالہ میں نے آپ کو بھیج دیا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے سوا جن جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کی کمزوری اور ان کی کم عقلی بیان ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ سو ان جاہل جن کو اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں، رب کے ساتھ شریک کرتے ہیں، ان کی ایک مثال نہایت عمدہ بیان بالکل واقعے کے مطابق بیان ہو رہی ہے۔ تو توجہ کے ساتھ کان لگا سنو، ان کے تمام بت ٹھاکر وغیرہ، یہ آیت بتوں کفاروں کے تعلق سے ہے، مذمت میں نازل ہوئی ہے۔ یہی آیت آپ کے 4 دن پہلے 5 دن پہلے آپ کے مولوی علی اصغر صاحب نے یہ مسلمانوں پر چسپاں کی۔ مکمل ہو جانے دیجیے، 10 اتنی لمبی مت کرو، 10 سیکنڈ اجازت دیجیے نا، 10 سیکنڈ مکمل ہو جانے دینا، آپ بات کریے گا نا۔ اب یہی آیتیں جو بتوں کفاروں کے تعلق سے نازل ہوئی ہے، مذمت میں نازل ہوئی، یہی آیتیں مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں، تو لہذا دیوبندی جو ہے دنیا کے بدترین مخلوق ہوئے، بدترین مخلوق یہ صحابی رسول نے فرمایا۔ اب صحابی رسول کی ہم بات مان کے ہم دیوبندیوں کو بدترین مخلوق کہتے ہیں، تو اس سے زیادہ غیر مسلم اچھے ہیں دیوبندیوں سے زیادہ۔ میں نے دلیل کے ساتھ بات کی ہے، آپ دلیل کے ساتھ بات کریں، میں خاموش ہوں۔ جی فرمائیے۔ جی میں انشاءاللہ دلیل کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ، آپ کو بنا دلیل کے ہی آپ دلیل نہیں بھائی ایسا نہیں چلتا ہے محسن صاحب، ایسا نہیں چلتا ہے۔ میری بات تو سنو نا، بیچ میں مت بولو آپ۔ ابھی بھائی آپ دلیل تو دینا پڑتا ہے بھائی، جو پڑھا ہے، سنو نا، جتنی باتیں آپ نے کہی ہے، تو کیا یہ سب باتوں کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے آپ اسلام کو چھوڑ دو گے؟ میں دونوں کو مقابلے کیا میں نے کہا دونوں کو مقابلے میری تحقیق ہے، غیر مسلم سے زیادہ۔ میں تو کہہ رہا ہوں نا، سن لیجیے، میں تو کہہ رہا ہوں نا، میں تو کہہ رہا ہوں نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں میری تحقیق ہے دیوبندی غیر مسلمان ہو جاؤ گے، غیر مسلم سے زیادہ بدترین مخلوق دیوبندی ہے۔ میں تو دلیل کے ساتھ میں بات کیا، میں تو دلیل بھیجا ہوں نا۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں صادق بھائی، وہی میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ اسلام کو چھوڑ سکتے ہو لیکن اسلام کو چھوڑ سکتا، میں تو ایسا نہیں بولا، میں تو اپنی بات تحقیق پیش کر رہا ہوں۔ میں تیار نہیں ہوں، سنو نا، میں تیار نہیں ہوں، یہی آپ نے تحقیق کر لی، جیسے وہ نرسنگ وسیم رضوی نے بھی یہی بات بولا۔
کہ مجھے اسلام سے خطرہ ہے اور میرے اوپر زور ڈالا جا رہا ہے. پہلے میری بات نہیں سن رہے آپ. چلیے مکمل کریں. میری سنی نہیں رہے تو پھر کیا کریں. مکمل کریں. وسیم رضوی نے کیا کیا؟ وسیم رضوی نے بھی یہی کام کیا کہ اس کو مسلمانوں کی کچھ آیتوں کو لے کر اس کو اشکال پیدا ہوا ہے دل میں، جس طرح صادق رضا خانی آپ کے دل میں دیوبندی کے لیے اشکال پیدا ہوا، جس کی بنیاد پر وسیم رضوی نے اسلام کو چھوڑ کر اس نے سناتن دھرم کو قبول کیا ہے. تو اسی طرح آپ بھی اسلام یعنی بریلویت اور دیوبندیت کو چھوڑ کر آپ اسلام کو چھوڑنے کی فیصلہ جو کر رہے ہو کہ مجھ پر کوئی گردن پہ تلوار رکھے اور کہے کہ میں دیوبندی بنوں یا اسلام کو چھوڑ دوں، تو آپ اسلام کو چھوڑنا پسند کر رہے ہیں. میری بات سنیے، آپ میری بات سنیے، جواب لو. حدیث شریف میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے گردن پہ تلوار رکھے اگر تم سے کوئی کفر کہلواتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو تم پر کوئی کفر عائد نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا. اس وقت تم اسلام بھی چھوڑ سکتے ہو اپنی جان بچانے کے لیے. یہ حدیث شریف نہیں، حدیث میں موجود ہے. یہ حدیث اپنی جان بچانے کے لیے بات کر، یہ نہیں میری بات سنیے. چلے مفہوم بتائیں. مجھے دھوکہ دے دو گے، عوام کو دھوکہ دو گے، لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. ارے بھائی چلے آپ مفہوم بیان کریں، حدیث کا مفہوم بیان کریں. مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی ایسے کلمات بولنے پڑ جائے جو اسلام کے خلاف ہو، لیکن دل میں تمہارے اسلام ہو، ایمان ہو اور اللہ ہو، رسول ہو، سب کچھ ہونے کے بعد اگر کوئی کلمات زبان سے نکل جائے تو اس پر تمہاری گرفت نہیں ہوگی. جناب آپ غلط بات کر رہے ہیں، میری بات سنیں. غلط بات کیا، آپ مفہوم غلط بیان کر رہے ہیں. میں جو کہہ رہا ہوں اس کو سنیے. اگر کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تمہارے گردن پہ کوئی تلوار رکھ دے تو اپنی جان بچانے کے لیے کوئی کفریہ کلمات کہلوانا چاہے تو کہہ دو. نہیں بالکل نہیں، یہ تو میں تحقیق بیان کر رہا ہوں کہ میں تو تحقیق بیان کر رہا ہوں کہ وسیم رضوی کی بات ہی نہیں چل رہی. میں میرے متعلق بات کر رہا ہوں، میں صاحب والے کر رہا ہوں. سنیں تو صحیح، اپنی بات مکمل کر لیے، سن لے میری بات سن لیں. جناب بھائی میری باری بولنے کی تھی، بولنے کا موقع نہیں دے رہے. میری باری بولنے کی ہے. نہیں آپ نے میری بولنے کی باری، آپ جیسے میں بولنے لگا آپ نے ٹوکا مجھے. نکالنے پڑ جائے جس سے تمہاری جان بچ سکے، ایسے کلمات زبان سے ایسے حدیث میں نکالنے پڑ جائے، ایسے حدیث میں ہے ہی نہیں. ایمان نکل جائے ایسے کلمات کی کوئی ایسے حدیث ہے. میں تو کہہ میری بات سنیں، میں دلائل کی روشنی میں نے بیان کیا کہ ہندوستان کے تمام دنیا کے جتنے، ارے بھائی بولنے تو دیں، اس کو دلیل کی ضرورت ہی نہیں جو تم نے. ارے بھائی وہی تو کہہ رہا ہوں، آپ کو دلیل کی ضرورت نہیں. آپ اسلام میں ہے ہی نہیں، اسلام سے باہر ہوتے اور ہے دلیل اسلام کے باہر ہی ہے. اسلام میں اگر داخل ہو تو دلیل مانگتے نا، دلیل تو میں دے رہا ہوں. آپ لوگ تو آلریڈی واجب القتل ہے. دیکھو سنو، دلیل کب آپ لوگ تو بھائی خارجی واجب القتل ہے. بھائی اسلام کو پسند کرو گے، سنو نا، اسلام کو پسند کرو گے، بھائی آپ لوگ تو بھائی ہمارے تو دل میں ہی ہے، تمہارے پاس ہوگا جب تمہاری دلیل قابل کو بولے نا تم نے. ارے بھائی تو بھائی ہم تو قابل تھوڑی ہے، واجب القتل تو آپ لوگ ہیں. وہ تو حوالہ میں نے آپ کو پرچے میں ڈال دیا. وسیم رضوی نے کیا کیا؟ ارے بھائی وسیم رضوی سے مجھے کیا لینا دینا ہے؟ وہی کر رہا ہے. دیکھیے میں نے آپ کو حوالہ پرسنل پہ بھیجا ہوا ہے، ذرا نوٹ کریے گا. مطلب ابن ابی شیبہ کا. تمہارے حوالے میں ایک طرف رکھتا ہوں. ارے بھائی تم قرآن حدیث کو ٹھکرا دیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آخری زمان میں ایسے پیدا ہو گئے جو قرآن کے پسے پوچھ ڈال دیں گے. معاذ اللہ رب، انہوں نے بھی قرآن پاک کو پسے پوچھ ڈال دیا. یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. یہاں پہ لکھا ہے ما ذکر فی الخوارج، خوارج کا بیان. اور یہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خوارج کو قتل کے بارے میں، تو قتل کر کے بتایا کہ یہ بات آپ نے کہاں سنی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خود نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے یہ بات میں نے سنی ہے خوارج کو قتل کرنے کے بارے میں. یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6931 نمبر حدیث موجود ہے. تو خوارج تو ہم لوگ آپ کو واجب القتل ہو. ساری حدیث اور قرآن جو ہے وہ تو پسے ڈال دو نا، پسے کو ڈال دو. پہلے میری بات سنت کے لیے دلیل لیتے ہوئے نہیں ہو. ایک دلیل پیش کرو. بولنے نہیں دو گے تم اپنی بے بسی کو چلا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ ارے بھائی میں بے بسی نہیں، بے بسی تو آپ لوگ ہیں کیونکہ آپ کے پاس ایک دلیل نہیں میرے متعلق. کی بجائے سنو نا، پھر بول رہے ہو توبہ تو آپ کرو، دائرے اسلام میں آ جاؤ بھائی، توبہ کرو، مسلمان بنو. سنو گے دیکھو لوگ سنیں گے نا تو ان کو لگنا چاہیے کہ صادق اپنی کال پر سچا ہے. ارے میں 5 منٹ کا میں 10 منٹ خاموش رہوں گا، لیکن مجھے دلیل چاہیے، مجھے دلیل چاہیے. سنو نا، میں تم کو دلیل ہی دے رہا ہوں. سنو جیسے نہیں قرآن پڑھو یا حدیث پڑھو میرے متعلق. سنو میں کہہ رہا ہوں نا میرے متعلق دلیل پیش کرو. متعلق کیوں جو اسلام کو چھوڑنے کی بات کرتے اس کے سامنے میں قرآن حدیث پیش کر کے. ارے بھائی میں چھوڑنے کی بات ہی نہیں کیا، میں تو اپنی تحقیق بتا رہا ہوں.
सुनो ना यार, मैं तो अपनी तहकीक बता रहा हूँ। तुम्हारी अच्छा सुनो, तुम्हारे लिए उज्जत तुम बोलो कुरान, तुम तो साइड में रखते कुरान हदीस को, तुम खुद बोले मुझे जरूरत ही नहीं है। मेरे भाई इस्लाम कबूल करो, दायरे इस्लाम में आओ भाई। मोहसिन साहब अभी भी वक्त है, तौबा कर लो, मुसलमान हो जाओ, अभी भी वक्त है भाई। भागना नहीं, अगर भागा तो तू अहमद रजा खान को कुफ्र की दलदल में डाल के भागेगा। अगर तो अगर तूने दलील नहीं दी, 1 मिनट का समय दे, अगर तूने दलील नहीं दी तो तू अशरफ अली थानवी की हरा भड़वा औलाद है। 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, मुझे दलील चाहिए, दलील। ये तेरे अशरफ अली थानवी की भड़वा की औलाद होगा, अगर दलील नहीं देगा तो 1 मिनट का समय दलील मैं मांग रहा हूँ, बार बार दलील मांग रहा हूँ, मुझे दलील दलील दलील। अल बय्यनतु वलल मुद्दई वल यमीनु अला मन क़रा। दलील किसके लिए होती है? जो अहले सुन्नत वल जमात है, पागल या मुसलमान हो, ये कहाँ लिखा है? ये मुसलमानों के लिए है। ये कहाँ लिखा है? मतलब कुरान में जो लिखा है कि कुरान ये किसके लिए है? तौबा करने की बजाय अबे तौबा तो तू कर, तुम तो वाजिब कर ले। मुसन्निफ इब्न अबी शैबा में वाज़ेह तरीके से हदीस मौजूद तो तुम मान ही नहीं रहा। दलील मेरे तुम लोग वाजिब कर ले। मुझे कह रहा अपनी तरफ से तौबा मुझे कह रहा है सही बुखारी हदीस नंबर 6929 नंबर हदीस में मौजूद है, 6931 नंबर हदीस मौजूद है। मैं बुखारी शरीफ पेश कर रहा हूँ, कुरान की आयत पेश कर रहा हूँ, मुसन्निफ इब्न अबी शैबा पेश कर रहा हूँ, तफसीर इब्न कसीर पेश कर रहा हूँ। इस सब को बादल पर डाल दिया। मुझे कह रहा अपनी मनमानी बातें कर रहा है भाई। तुम्हारे तरीके में कोई हलाली हो तो उसको दलील से बोले बात करे। दलील नहीं सुनेगा भाई, ये तो अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन क़रा। मेरी दलील सुनेगा, मेरी जबान से सुनेगा। दलील पढ़ कुफ्र के दलदल में डालकर ये मफहूम निकलता है कि मैं इस्लाम को छोड़ दूंगा। सारी दलीलों से तू ये इस्तिदलाल कर रहा है कि मैं इस्लाम को छोड़ दूंगा। कुरान हदीस पढ़कर दुनिया तुम्हारे फिरकों को मैंने यहाँ खारिजी साबित कर दिया। मैंने तूने इस्लाम को छोड़ने का फैसला छोड़ दूंगा। मैं तो यहाँ तकसीम करके बता रहा हूँ कि गैर मुस्लिम, मैं तो यहाँ तकसीम करके बता रहा हूँ कि सादिक रिजवी ने भी वही अमल किया है। वसीम रिजवी के पैरोकार वसीम रिजवी के यार तो तेरे पास कोई दलील है तो ये दलील दे रहा है, तो इल्जाम लगा रहे, क्यों दलील नहीं है? क्यों मुनाजरा करेंगे यार? मैं कह चुका ना, तुम्हारे फिरके में किसी को कुरान हदीस से मतलब ही नहीं है। तुम्हारे यहाँ तो यहाँ लिखा है कुरान को गटर में फेंक दो मादल्ला रब्बिल आलमीन। तुम्हारे यहाँ तो साफ लिखा है कि इंकशाफ हकीकत में लिखा है कुरान को मादल्ला गटर में फेंक दो। तुम्हारे तो गटर में फेंकने की बात हो रही है, तो तू किस कुरान की बात करते हो जनाब? यहाँ तुम्हारे यहाँ किताब में लिखा हुआ है कि कुरान दीन इस्लाम जो कुरान से नहीं पहला, फज़ाइल अमल से पहला। इंकशाफ हकीकत सफ़ा नंबर 115-16। कुरान को गटर में फेंक रहे हो तुम लोग, किस कुरान की बात करते हो यार? तुम्हारे यहाँ तो कुरान में गटर फेंक रहे हो। अब छोड़ाने में अपनी तहकीक बता रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ कि गैर मुस्लिमों से ज्यादा बदतर हो तुम। देवबंदी मत हो, गैर मुस्लिम से ज्यादा बदतर वाजिबुल कत्ल हो तुम लोग। हवाला मैंने दे दिया है, हवाला दे दिया, हवाला। अरे भाई मैंने इसको फैसला नहीं कहते, इसको फैसला नहीं कहते। अभी मैंने जो मैंने दलील पेश की, उस दलील का क्या रद्द है तुम्हारे पास? हाँ तो वही रद्द दे रहा हूँ ना, तो सुनता कहाँ है? अरे दलील जो मैंने पेश की है, दलील का रद्द क्या है? अरे फिर आला हजरत की पे चला गया, तुम्हारा सारा धर्म उन्हीं में टिका हुआ है। दलील दे रहा हूँ। 1 मिनट का टाइम है, 21 बज के 42 मिनट हो रहा है। 1 मिनट टाइम है, अगर 1 मिनट में दलील नहीं दिया तो तेरे सारा धर्म काफिर। 1 मिनट बाकी रहो, 21 मिनट 42 सेकंड हुआ है। मैं 1 मिनट इंतजार कर रहा हूँ। अगर ये दलील नहीं दिया तो ना ये आयत पढ़ेगा, ना ये हदीस पढ़ दिया तो मैं अपने आप को मान लूंगा। सिर्फ अगर ये हदीस पढ़ देगा, ये आयत पढ़ देगा, बोलने से अगर तू सच्चा है तो आयत पढ़ेगा, हदीस पढ़ेगा, बिल्कुल मैं 1 मिनट नहीं 5 मिनट खामोश होऊंगा। पढ़ा जिसकी बुनियाद इसको पदपुट डाल दिया, इसको फेंक दिया, मादल्ला फेंक दिया, कचरे में डाल दिया। नऊज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इसके यहाँ कुरान को कचरे में गटर में फेंकने की इजाजत है। कह रहा कुरान को गटर में डाल दो, तो कुरान को गटर में तो तुम लोग डाल रहे हो। कुरान को तो तुम लोग गटर में डाले। इंकिशाफ हकीकत सफ़ा नंबर 116 पर मौजूद है। और हदीस की दलील है, दलील ये दलील नहीं है, छोड़ने का जो फैसला किया, दलील है, दलील भाई क्या हो गया तू? दलील इस्लाम कब छोड़ेगा? दलील पागल है, दलील
दलील हदीस जितनी पढ़ा तूने सब सही है, मैंने क्या मौजू करता है कि मैंने तू मौजूद बोल दिया, कुरान को मौजूद बोल दिया।